بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام بھائی خیریت سے ہوں گے۔ بڑے طویل عرصے بعد آپ کے سامنے اللہ نے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج ہم شہداء کی فضیلت پڑھیں گے مختصر طور پر۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو پوری دیکھیں، جزاک اللہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، شہید کو مردہ مت کہو، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں تم لوگ سمجھ نہیں رکھتے ہو۔ شہید کو مردہ مت کہو، شہید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی ملتی ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، سورہ آل عمران۔ شہید کو مردہ گمان نہ کرو، شہید کے، یہ بھی آل عمران میں، شہید کے اعمال جاری رہتے ہیں، یعنی شہادت کے بعد بھی اللہ رب العزت اسے اجر عطا فرماتے ہیں اور اس کا اجر بڑھتا رہتا ہے۔ شہید کی زندہ ہونے کی کتنی دلیلیں۔ شہید جنت میں داخل ہوتا ہے، سورہ محمد میں۔ شہید کے لیے جنت مہکا دی گئی ہے، سورہ محمد میں، سبحان اللہ۔ قبر، حشر، آخرت کی تمام منازل میں شہید کی رہنمائی کی جاتی ہے، جیسے زندگی میں رہنمائی کی جاتی ہے، وہاں بھی اللہ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اب اور کیا چاہیے ہمیں میرے بھائی؟ بعض ایسے بد عقیدہ لوگ ہیں جو شہید کو یا شہادت کو، اس کا نام سن کر کہاں پڑتے ہیں، ان کی روح میں اتنی نحوست انہوں نے پیوست کر دیا ہے کہ شہادت کا نام سن کر ہی ان کو کیا سے کیا یہ دہشت گردی یاد آ جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے چلتے ہیں۔ شہید بہت خوش ہوتا ہے، آل عمران 170 نمبر آیت ہے۔ شہید جشن مناتا ہے، آل عمران 171 نمبر آیت ہے۔ شہید اپنے پیچھے والوں کا خوشی کے ساتھ انتظار کرتا ہے جو پیچھے رہ گئے میدان جہاد میں، سورہ آل عمران۔ شہید اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا ہے، سورہ احزاب۔ شہید نے اپنا عہد نبھا لیا، پورا کر دیا، سورہ احزاب۔ شہید کی حالت کو اللہ تعالیٰ خود سنوارتا ہے، اس کے سنوارنے سے مراد اس کے بالوں کو سنوارنا، اس کے چہرے کو سنوارنا، اس کی حالت کو سنوارنا اللہ خود سنوارتا ہے۔ شہید کے لیے ہدایت خاصہ کی نعمت، سبحان اللہ، ہدایت خاصہ، خاص ہدایت کی نعمت۔ شہید کے لیے روشنی ہے، نور ہے، شہید کے لیے مغفرت ہے، شہید کے لیے رحمت ہے، سورہ آل عمران میں دونوں باتیں۔ شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، آل عمران آیت نمبر 17۔ شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، آل عمران آیت نمبر 171۔ شہید خوف اور غم سے آزاد ہے، یعنی غم آزاد سے، اس کو غم سے، حزن سے، خوف سے اس کو کوئی تعلق ہی نہیں، سورہ آل عمران 170۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں نے آپ کے سامنے کتنی شہید کی فضیلتیں بتائی، آپ خود اندازہ لگائیں کہ شہید کتنی عظیم چیز ہے۔ میرے سامنے یہ کتاب ہے المجاہد فی سبیل اللہ، المجاہد فی سبیل اللہ، مولانا محمد طلحہ رشید صاحب کی یہ کتاب ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ان کے درجات بلند فرمائے، ان جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو میں آخر میں ایک شعر میں شہداء کی نظر کرتا چلوں گا۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام قرطبی علیہ رحمت نے یہ شعر خود لکھا ہے۔ الجود بالماء جود فیہ مکرمۃ، پانی کی سخاوت کرنا بہت اعزاز والی سخاوت ہے، یا آپ اس کو مکرمۃ بھی پڑھ سکتے ہیں، عزت میں۔ والجود بالنفس اقصی غایت الجود، اور جان کی سخاوت کرنا یعنی اپنی جان کو اللہ کے حضور پیش کرنا، سخاوت کا سب سے آخری اور اونچا مقام ہے۔ والجود بالنفس اقصی غایت الجود، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کر دینا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی یہ سخاوت ہے۔ آئے ہائے، آپ خود نظر لگائیں، ہمیں کوئی بندہ کوئی چیز تقسیم کر رہا ہو، کوئی بچے آتے ہیں، آ کر جو ہے وہ اپنے ہاتھ آگے کرتے ہیں، اپنی جھولی آگے کرتے ہیں، وہ اس میں ڈال لیتے ہیں اپنی بساط کے مطابق۔ جو ہاتھ آگے کرتا ہے اس کو اپنی بساط کے مطابق ہاتھ میں جتنا آتا ہے اتنا ڈال کر اس کو چیز دے دیتے، ٹافیاں یا کوئی بھی چیز ڈال کے دے دیتا ہے۔ اور جو شخص آگے کوئی غریب زیادہ ہوتا ہے بیچارہ، وہ اپنی جھولی آگے کرتا ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے یار اس نے جھول آگے کی ہے، بڑا برتن دیا ہے تو لہٰذا اس میں کوئی تھوڑا زیادہ ڈال لیتے ہیں۔
تو جو اپنی جان ہی تن من دھن اپنا سب کچھ ہی نچھاور کر دے اللہ کی راہ میں، کیا اس سے بھی بڑا کوئی سخی ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ والجود بالنفس اقصی غایت الجود، کہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کر دینا سخاوت کی انتہا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو جو کچھ میں نے کہا سنا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ چینل ہے یوٹیوب پر، تو یہ محض کوئی استحصال فلوس کے لیے ہم نے نہیں بنایا، یہ صرف اللہ کی رضا کے اصول کے لیے، دین اسلام دین متین کی نشر و اشاعت کے لیے ہم نے بنایا ہوا ہے۔ تقریباً کافی عرصہ پرانا ہے، تو اس لیے جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ جیسے وقت ملتا ہے آپ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، آپ لوگ سنا کریں، دیکھا کریں، آگے اس کو اپنے احباب میں شیئر کیا کریں۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔